جی اکمل زادہ صاحب، آپ ذرا بتائیے ایک دن کی ایکٹیویٹی عمران خان صاحب کی رہائی سر کیسے ممکن ہوگی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو جس طرح نیائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مومنٹم کا بڑا فرق ہے نا۔ یہ تو ماضی کی کسی بھی جو پاکستان تحریک انصاف نے جتنی بھی ریلیاں، جلسے، لانگ مارچ جو کیے، یہ اس سے بھی بہت زیادہ پور امپیکٹ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیسے ایک دن کی رہائی سے کیا میسج دیں گے؟ سلمان بھائی، میرے خیال میں بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کو یا میں نہیں سمجھا ہوں، یا کیونکہ جو میرے نالج میں ہے اور جن میٹنگز کا میں خود حصہ رہا ہوں، تو خان صاحب کا جس طرح حفیظ اللہ نیائی صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ایک احکامات دی تھی کہ 5 اگست اس کا نقطہ عروج ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، پنجاب کے اندر جس فسطائیت کا ہمیں مقابلہ ہے اور ہماری جو تنظیم ہے، اور بالکل میں یہ بجا سمجھتا بھی ہوں اور اس بات کو ایڈمٹ بھی کرتا ہوں بالکل وسط قلبی کے ساتھ، کہ تنظیمی طور پر پنجاب کے اندر اسپیسیفکلی اس طرح اگر ہم ابھی تک متحرک نہیں ہوئے تو یقیناً ہونا چاہیے، لیکن اس میں ہماری تحریک تحفظ آئینی پاکستان کا بھی ایک کردار ہے، اور خان صاحب کی منشا کے مطابق اس تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے بینر تلے ابھی تک ہماری 3-4 میٹنگز ہوئی ہے پی ٹی آئی کے قائدین کے ساتھ۔ جو آخری میٹنگ ہوئی تھی اچکزئی صاحب کے گھر پہ، اس پہ چاروں صوبائی صدور بھی موجود تھے، اور ان کے جو ریجنل ٹیریٹریز ہے ہمارے گلگت بلتستان اور اے جے کے، ان کے صدور بھی موجود تھے۔ تو ہم نے پورا یہ نہیں ہے کہ صرف 5 اگست کو ہم ایک ایکٹیویٹی کریں گے، پوری ملک کی سطح پر وہ ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ 6 اگست کو پھر ہم آرام سے سو جائیں گے۔ جو اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور ہم سب کی طرف سے جو تجاویز سامنے آئی ہے، اب میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے کم از کم ایٹ لیسٹ 2 مہینوں کا ایک مکمل جامع قسم کا ایک پلان بنایا ہے۔ یہ بالکل نہیں ہے کہ 5 اگست کو ایک ایکٹیویٹی ہوگی اور اس کے اگلے دن ہم خاموش بیٹھ جائیں گے، اور وہ امپیکٹ فل ہوگا۔ بلکہ آج جو اے پی سی تھی یہ بھی اسی بالکل ہوگی، بالکل پاکستان تحریک انصاف، جس طرح حفیظ اللہ نیائی صاحب نے کہا کہ کامیاب، میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کے اس پہ بالکل یہ سوالیہ نشان موجود ہے، لیکن جہاں تک تحریک انصاف کا ورکر ہے، وہ 3 دفعہ جب ہم نے ایک میجر ایکٹیویٹیز کی ہے، خاص کر 4 اکتوبر کو جب اسلام آباد آئے، پھر 26 نومبر کو جس طرح ہم آئے اور سیدھی گولیاں ہمارے کارکنان کو ماری گئی، تو میرے خیال میں اس سے بڑی سیاسی مزاحمت کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکنان نے اس موجودہ دور میں نہیں کی ہے جو تحریک انصاف نے کی۔ تو میں صرف یہ باور کرا رہا ہوں کہ ایک مکمل جامع قسم کا جو لائے عمل ہے وہ موجود ہے، اور انشاءاللہ کل یا پرسوں تک ہم اس کو اناؤنس بھی کریں گے۔ اوکے حسین یوسف صاحب، میں دوبارہ آپ کے آتا ہوں۔ حسن مرتضیٰ صاحب سے بات کروں کہ ماضی حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ، ہم نے دیکھا ان کی لیڈرشپ پر مشکلات آئیں، لیکن کوئی نہ کوئی راستہ نکلا ہے۔ میں ایک لمبی تفصیل ہے، مجھے سب بھٹو صاحب کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو، پھر زرداری صاحب، اینٹ سے اینٹ بجانا، پھر تمام چیزوں سے بہت سی چیزیں آ چکی ہیں اس کے اندر۔ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی تک کوئی راستہ نہیں نکال پا رہے، یا اسٹیبلشمنٹ انہیں کوئی راستہ نہیں دے رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج تک، میں نے پہلے بھی عرض کیے کہ ہمارے یہ دوست یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، یہاں پہ ہم نے کوئی عسکری ونگ بنا لیا ہے، ہم نے اس ملک کے اندر کوئی انارکی پھیلانی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، وہ یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے، اور وہ ایشوز کی پولیٹکس سے بالکل دور جا چکے ہیں۔ اب ان کا یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے ان کو رہا کیا جائے۔ یقیناً ہر کارکن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، اس کے لیے راستے نکالے جاتے ہیں، قانونی راستے اپنائے جاتے ہیں، آئینی راستے اپنائے جاتے ہیں، اپنی جو موجودہ جو سیاست ہے، سیاسی قیادت ہے، ان کے ساتھ روابط بڑھائے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، بلکہ حفیظ اللہ نیائی صاحب بیٹھے ہیں، ان کا تو آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جب ایم آر ڈی بن رہی تھی اور شہید بھٹو اس وقت نئے ان کو شہید کیا گیا تھا، ان کا عدالتی قتل کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایم آر ڈی بنی، اور اس جدوجہد کے اندر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ڈائریکٹلی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان لوگوں کے ساتھ نیگوسیشنز کیں، ان کے ساتھ بات چیت کی جو کہتے تھے کہ ہم کوہالہ کی پل پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دیں گے، جو ڈائریکٹلی انوالو تھے اس مرڈر کے اندر، جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی،
جب انہیں اس چیز کا ادراک ہوا کہ ہم کتنا بڑا غلط کر چکے ہیں تو وہ واپس آئے اپنی اسی پولیٹیکل فورسز کے پاس اور ان کو لے کے ایم آر ڈی بنی اور ایک جدوجہد کا آغاز کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں ڈکٹیٹر ضیاء الحق کو جانا پڑا۔ بے شک وہ مر کے گیا لیکن وہ کمزور ہو چکا تھا، اس کی اپنی بنائی ہوئی 85 کی اسمبلی اس کے ہاتھوں ڈیزالو ہو چکی تھی اور وہ اس سے اس قوم کی جان چھوٹی۔ جب 86 میں بے نظیر صاحبہ تشریف لائیں تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد میں پاکستانی تھے۔ انہوں نے نہیں ایک دن بھی کوشش کی کہ 10 اپریل کو لینڈ کریں اور کہیں کہ میں جا کے 126 دن کا دھرنا دوں گی، میں پارلیمان کی چار دیواری کے اوپر میں شلواریں سکنے ڈال دوں گی، میں جا کے پی ٹی وی پہ قبضہ کر لوں گی، میں جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں گھس جاؤں گی۔ ایک دن بھی انہوں نے یہ اس قسم کی بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کے اندر چینج لاؤں گی، جمہوری طریقے سے لاؤں گی، جمہوری رویے ہوں گے ہمارے، ہم یہ ملک ہمارا ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ تحریک انصاف کا جب بھی احتجاج ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے، میں معذرت کے ساتھ کسی دوست کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، آج جس 9 مئی کے واقعے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیا سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے چیئرمین یا بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب انصاف نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو یہی ری ایکشن آئے گا؟ کیا مراد سعید صاحب کی جو ویڈیوز آئیں اس میں نہیں کہا گیا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ حملہ کر دو؟ جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی ویڈیوز آئیں کیا ان میں نہیں کہا گیا؟ سارے القائدین نے اس وقت چونکہ انہیں یہ اندازہ تھا کہ ہم نے 126 دن کا